بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی صبح سے آپ بھائیوں نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بڑے نظم و ضبط کے ساتھ سارا پروگرام سنا، تکرار سنے۔ ہماری زندگی میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے، تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ کی جنتوں کے اندر وہی روحیں داخل ہو سکیں گی جو پاک روحیں ہوں گی، شرک سے، کفر سے، گناہوں سے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اگر گناہ آلود لوگ وہاں پہنچ بھی گئے تو جنت میں داخلے سے پہلے ان کی جہنم کے اندر دھلائی ہوگی، ان کو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو بہت زیادہ گناہ گار ہوگا تو وہ جل جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جنت کی ایک نہر ہے، اس سے آب حیات یا حیات کی نہر جو ہے اس میں وہ اس کا پانی اس کے اوپر ڈالے گا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو کوئلہ ہو چکے تھے یہ پھر اس طریقے سے پھوٹ پڑیں گے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی برسات کے دنوں میں کوئی بیج پڑا ہوتا ہے تو اس میں سے نرم نرم شگوفے نکلتے ہیں تر و تازہ، اس طریقے سے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم فرمائی ہوگی ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس حالت تک پہنچانے کے بعد بھی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان پوشیدہ تھا، شرک نہیں کرتے تھے، کفر نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے، کیونکہ شرک و کفر جو ہے وہ ایمان کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی کچھ نہیں پیچھے۔ لیکن گناہ بھی کیے تھے انہوں نے، تو لہذا ان گناہوں کی دھلائی ہوگی، دھلائی ہونے کے بعد پھر جو ہے اس کو بالآخر جو ہے وہ جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ بعض احادیث کے اندر تو یہ بھی تفصیل ملتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دعائیں کرے گا کہ یا اللہ مجھے بس ایک دفعہ میرا منہ جو ہے نا وہ جنت کی طرف صرف کر دے، تاکہ میرے اوپر کو شاید وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اس کا منہ جو جنت کی طرف کر دے گا، ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، پھر وہاں سے دعا کرے گا کہ یا اللہ جس طریقے نے تو نے میرے اوپر یہ رحمت کی ہے کہ میرا منہ جنت کی طرف کیا ہے، بس مجھے کسی طریقے سے جو ہے نا اس جہنم سے نکال کے، چاہے اس کے دروازے کے اوپر ہی پہنچا دے لیکن اس کے اندر سے باہر نکال دے۔ اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے تو کہا تھا کہ بس میرا منہ جنت کی طرف کر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اپنے وعدے کی بڑی جلدی خلاف ورزی پہ اتر آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کو جہنم سے نکال کر اس کے جہنم کے دروازے کے اوپر پہنچا دے گا، باہر نکال دے گا، گیٹ کے باہر آ جائے گا وہ۔ اب وہ پھر دوسری دعا مانگے گا کہ یا اللہ جس طریقے سے مجھے جہنم کے دروازے اندر سے نکال کر باہر رکھا ہے، مجھے بس صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے بس۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انسان تو بڑا وعدہ خلاف ہے کہ تو اپنی بات سے مکر جاتا ہے، اس کو اٹھا کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا، ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا وہیں پہ اس کا۔ پھر ایک دفعہ پھر وہ دعا کرے گا یا اللہ بس دروازے کے اندر کی سائڈ پہ صرف کر دے، پھر میں کچھ نہیں مانگتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر ریمائنڈر دے گا کہ بندے بڑا ناشکرہ ہے، تو بڑا وعدہ خلاف ہے، تو اپنی بات سے مکر جاتا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ظاہر ہے جو اندر داخل ہو گیا پھر جنت کا وہی مالک ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ بندے دیکھ، یہ تیری وہ جنت ہے جو تیرے لیے پہلے دن سے تیار کر کے رکھی تھی، لیکن تو نے یہاں آتے آتے کتنی دیر کر دی اپنے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی سزا کاٹنے میں اتنا ٹائم گزر گیا تمہارا کہ ایک دفعہ تیرا وجود تک مٹ گیا، کولا ہو گیا، پھر دوبارہ تجھے سیدھا کیا گیا، اور پھر اب تو یہاں پہ پہنچا ہے. اور اس طرح دیکھ، یہ جو جنت ہے نا، صرف یہی نہیں ہے، اس جیسی 10 جنتیں جو ہیں ان کا بھی تو ہی مالک ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اس طرح کا تو مانگ تو تجھے اور کیا چاہیے. اس کے ذہن میں جو کچھ محسوس ہوگا کہ چلو یہ بھی نعمت مانگ لیتے ہیں، یہ بھی نعمت مانگ لیتے ہیں، تو وہ اپنے ذہن کے مطابق، ظاہر انسان کی سوچ لمیٹڈ ہے، وہ مانگے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو یہ بھی تو مانگ، یہ تو نے مانگا ہی نہیں ہے، تو فلاں چیز بھی تو مانگ، یہ تو نے مانگی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نعمت کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا کے اس کو وہ نعمتیں دے گا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خالص رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ہمارے اعمال، یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے گھمنڈ یہاں دھرے بھی رہ سکتے ہیں، لیکن کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، نیکیاں اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہمارے میزان کے اندر ہمارے وزن جو ہے وہ نیکیوں کے وزن زیادہ ہو جائیں اور گناہوں کے وزن کم سے کم رہیں. ہماری نیکیاں، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں، وہ کس طرح مٹاتی ہیں کہ جب نیکیوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو گناہوں کا پلڑا آٹومیٹک جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں اتنے ہی گناہوں کو مٹا سکتی ہیں جتنے زیادہ وزنی ہوں گی، کیونکہ اس کا وزن نیکیوں کا بڑھ جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. فرمایا کہ جن کے وزن بھاری ہوں گے اس دن، وہی اس دن کامیاب ہوں گے، اور جن کے وزن ہلکے نکلے ان کو کہا گیا اب تم جہنت کے اندر رہو ہمیشہ کے لیے. تو یہ سارے پروگرام یہ رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تعلیم و تزکیہ، کہ دین کی تعلیم کس طرح حاصل کرنی، اس کی کیا اہمیت ہے، کہ ہمیں ہر ایک کو خود مطالعہ کرنا ہے. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا آلودگیوں سے، گناہوں سے. ظاہر ہے جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم نہ تقوی اختیار کر سکتے ہیں، نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، نہ کسی چیز کی شناخت اور قباحت سے آگاہ ہو سکتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں بتایا نا کہ شرک کی معافی نہیں ہے، تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ. ان کے لیے باقاعدہ فرمایا گیا کہ یہ جو کرے گا وہ بھی ابدی جہنم میں رہے گا، جس طرح شرک کرنا، اسی طرح زنا کرنا، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، وراثت کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تقسیم نہ کرنا، نبیوں کی مخالفت کرنا، نفاق اختیار کرنا، یہ بھی وہ گناہ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ جو یہ کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی اللہ تعالیٰ اپنی کسی حکمت کی بنیاد کے اوپر، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، شرک کے علاوہ باقیوں کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی رستہ نکالے یا سزا دے کے بھی کچھ نہ کچھ نکالے. لیکن جو شرک کرنے والا وہ تو ازلی اور ابدی طور پر سمجھے وہ جہنمی ہے. تو یہ تعلیم و تربیت کے جو پروگرام ان کا اصل مقصد یہی ہے تاکہ ہم جانیں، سیکھیں، سمجھیں